فلک پر جب چمکتا ہے تمہارے عزم کا سورج، اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ جی ہاں، اپنے عزم کو مضبوط رکھیے کیونکہ بہت جلد کامیابی آپ کے قدم چومنے والی ہے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تلنگانہ ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ کا ایک اور ونڈرفل سیشن۔ جی ہاں خواتین و حضرات، میں ہوں شاہد علی حضرت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سیٹ۔ تو آج ہم ٹیٹ کے چیپٹر 3 سے انتہائی اہم ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں، یعنی نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 اور رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009۔ جی ہاں، میں آپ کو تمام ٹیٹ ایسپیرنٹس کو یہ بات بتا دوں کہ یہ دو ایسے ٹاپکس ہیں جس کے بغیر آپ کا ٹیٹ کا پیپر ادھورا ہوتا ہے۔ تو آئیے این سی ایف 2005 کو بات کرنے سے پہلے وہ کیا کامن ڈسکمفرٹس تھے جس کی بنا پر یہ قومی درسیاتی خاکے کو بنانے یا وضع کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو چونکہ پہلی جو چیز یہاں پر جو دیکھی گئی تھی کہ اسکولز کافی دور تھے، تو اب اسکولز جو دور اسکول ہیں بچوں کو قریب لانا مقصود تھا، اور اسکولوں میں جو کتابوں کا وزن یعنی بستوں کا وزن کم کرنا مقصود تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کو مناسب فرنیچر اور انفراسٹرکچر کی ضروریات تھی، اور تعلیم نسواں یا گرل چائلڈ ایجوکیشن کے فیلڈ میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی طرح دیگر ضروریات کو دور کرنے کے لیے اور ہندوستانی تعلیمی نظام میں ایک مثبت تبدیلی کے لیے، اور تاکہ مساوات کے ساتھ آئینی حقوق کے ساتھ ملک کا ہر بچہ رنگ، نسل، ذات پات، مذہب کے سے پرے ہو کر ایک جیسی تعلیم حاصل کرے، ہر ایک کے لیے کوالٹی ایجوکیشن ضرور ملے۔ تو یہی چند بیسک پوائنٹس رہے ہیں، بنیادی چیزیں رہی ہیں اس این سی ایف 2005 کے وضع کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے سامنے درسی کتابیں ہیں تو اس کے پیش لفظ یا پریفیز میں ہی آپ کو این سی ایف 2005 کے گائیڈ لائنز کو فالو کر کے یہ کتاب بنائی گئی ہے، یہ جملہ ضرور ملے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس این سی ایف 2005 کو تفصیل سے۔ آپ کے اسکرین پر دیکھیے آپ، تو دیکھیے یہ جو قومی درسیاتی خاکہ 2005 میں وضع کیا گیا، دراصل یہ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی جانب سے 2005 میں شائع شدہ خاکہ قومی درسیات کا خاکہ کہلاتا ہے۔ اس میں ہمارے بھارتی اسکولوں کے تعلیمی پروگراموں کے لیے درسی کتابوں اور نصاب کی تیاری کا بنیادی خاکہ پیش کیا گیا، اور حکومت ہند کی جانب سے شائع شدہ تعلیمی رودادوں مثلاً بوجھ سے آزاد تعلیم اور تعلیم کی قومی پالیسی 1986 اور 1992 کے پروگرام آف ایکشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس خاکے کی پالیسی کو وضع کیا گیا، اور اجتماعی گفتگو پر توجہ مرکوز رکھی گئی، اور آخر میں طویل مباحثوں کے بعد یہ قومی درسیاتی خاکہ 2005 کے تحت 21 مقالے تیار کیے گئے تھے، جن میں اس خاکے کی ضابطہ سازی کے اصول پیش کیے گئے تھے، اور یہ دستاویز اس پر مبنی درسیاتی کتابیں متعدد مرحلوں کے ساتھ گزرتی رہیں، اور آخر میں سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن نے اس پر تنقید کی تھی، اور 2008 میں کرشن کمار نے ایک انٹرویو میں اس دستاویز کو درپیش چیلنجوں پر گفتگو کی تھی۔ دراصل قومی درسیاتی خاکہ 2005 کی رسائی اور سفارشیں مکمل تعلیمی نظام کے لیے ہیں، جی ہاں کمپلیٹ ایجوکیشن سسٹم کے لیے ہے، اور نیز اس کی سفارشوں کو ایک بڑی تعداد دیہی علاقوں میں واقع اسکولوں کا بھی احاطہ کرتی ہے، جی ہاں، اور اس خاکے پر مبنی نصاب اور درسی کتابیں سی بی ایس ای کے تمام اسکولوں کے زیر استعمال ہیں، اور ریاستی حکومتیں بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر جو آپ نے اس کے ابتدائیہ دیکھا ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ جملہ 22 زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا، اور 17 ریاستوں نے اپنے تعلیمی نظام میں اس کو لاگو کیا اور اصلاحات کیے، اور حکومت کی جانب سے بھی 10-10 لاکھ روپے اس کی تشہیر کے لیے ریاستوں کو دیے گئے، اور پھر این سی ای آر ٹی کی جانب سے ایس سی ای آر ٹی
اور ساتھ ہی ساتھ ڈائٹس کو اس کام کی تکمیل کے لیے ایک منظم طریقے سے استعمال کیا گیا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی فہرست میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ آپ کے اسکرین پر دیکھیے۔ تو اس خاکے کو جملہ 5 شعبے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ماضی میں پیش کردہ حسب ذیل خیالات اور تصورات کے مطابق اس خاکے کو بنایا گیا ہے، یعنی عادی اور رٹو طریقے، یعنی رٹنے رٹانے کی تعلیم سے خلاصی ہو جائے، یعنی اب رٹنے رٹانے کا طریقے کو ختم کیا جائے گا۔ ساتھ ہی طلبہ کے مکمل ارتقاء یا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی یقین دہانی کرائی جائے، اور درسگاہ یا اسکول میں تعلیم و تدریس اور امتحان کی یکجائی اور اسے مزید لچکدار بنایا جائے۔ جی ہاں، وقت کو کم کیا جائے اور آبجیکٹیو بیسڈ کویشچن پیپر کو بنایا جائے، طلبہ میں آسانیاں پیدا کی جائے امتحان کے تعلق سے، اور اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان کی جمہوری حکمت عملی میں موجود امور کی شناخت کر کے ان امور کے ذریعے متعارف کرائی گئی شناخت اور ہندوستانی سالمیت کی پرورش کی جائے۔ اور اسی طرح اس درسے کے اس خاکے یعنی NCF 2005 میں جو اہم چیزیں، دیکھیے یہاں سے سوالات آنے کے کافی امکانات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بچوں میں پڑھائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے، یعنی لرننگ وداؤٹ برڈن کے لیے کوشش کی گئی، اور ان کے لیے تعلیم کو مزید جوائفل یا پرلطف بنایا جا سکے۔ اسی لیے اس سفارش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تعلیم میں تبدیلیاں کی گئی تھیں، اور اسی طرح بچوں میں خود اعتمادی اور اپنی عظمت ذات کا ارتقاء، جس کی بنیاد پر معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ اور عدم تشدد کی فضا کو ہموار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایک اہم بات یہاں پر دیکھیں کہ 14 برس کی عمر تک طفل مرکزی طریقہ کار کی فراہمی اور عالمی سطح پر شرکت کا اہتمام کیا جائے گا، اور طلباء میں اتحاد ذات اور جمہوریت کے احساسات کو دل نشین کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر JP نائک نے مساوات، کمیت اور کیفیت کو بھارت کے نظام تعلیم کا مثلث بتایا تھا، جہاں ذات پات، جنس، عقیدہ، مسلک و مذہب سے قطع نظر ہر ایک کے لیے تعلیم کے یکساں مواقعوں کی فراہمی اور معیاری تعلیم کا نظم فراہم کرنے کی پرزور سفارش کی گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تعلیم اور طرز تعلیم کیسا ہو۔ تو NCF 2005 کے مطابق تعلیم کا عمل پرلطف ہو اور ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں طلباء کی اپنی قدر و منزلت کا احساس ہو۔ جی ہاں، طلباء کو اپنی اہمیت کا احساس ہو، اور نصاب تعلیم اور اسکول کی عمارتیں اس طرز پر بنائی جائیں جن میں طلباء کو تحفظ کا احساس ہو۔ جی ہاں، وہ فیل سیف محسوس کر سکیں اور وہ مطمئن رہ سکیں کہ نصاب تعلیم کی تدوین و ترتیب میں طلباء کے مکمل ارتقاء پر توجہ دی جائے، تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ انفرادی، اجتماعی ہر دو سطح پر ان کے رویوں میں نکھار پیدا ہو۔ تو خواتین و حضرات، جیسا طرز تعلیم کی بات کی گئی ہے، تو طلباء میں جب تک احساس تحفظ جب تک نہ ہوگا تب تک وہ سیکھ نہیں پائیں گے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اور یہاں پر یوں کہوں تو ایک خوشگوار ماحول، ایک ہارمونیس انوائرنمنٹ کے فروغ کی بات کرتا ہے NCF 2005، تاکہ ہر بچہ اس ماحول سے سیکھ سکے اور ہندوستان کے لیے ایک کارآمد شہری بن سکے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور کیا چیزوں کی وکالت کرتا ہے NCF 2005۔ دوسری چیز جو آپ کے اسکرین پر یہاں پر دیکھیں کہ طلباء کے مکمل ارتقاء کے لیے موزوں، مناسب غذاؤں، جسمانی ورزشوں اور دیگر نفسیاتی و معاشرتی تقاضوں کو مد نظر رکھیں اور ان پر توجہ دیں۔ نیز یوگا، جی ہاں، ابھی یوگا کو شامل کیا گیا ہے بچوں کی ہمہ جہتی نشوونما میں، اور دیگر کھیلوں میں شرکت کو یقینی بنایا جائے، اور تعلیم کے عمل کے دوران حقیقی زندگی کے تجربات کو نمونے کے طور پر پیش کریں۔ جی ہاں، جو ان کے ریئل لائف ایکسپیریمنٹس ہوں گے ان کو نمونے کے طور پہ پیش کریں، اور اسی کے ساتھ تعلیم میں افہام و تفہیم کا خصوصی خیال رکھا جائے، اور طلباء کے لیے عنفوان شباب کا مرحلہ جو کہ بہت ہی حساس اور پرخطر ہوتا ہے،
اس مرحلے کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں تعاون کیا جائے، جذباتی تعاون فراہم کیا جائے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر مثبت رویے پروان چڑھیں گے اور ان کے اندر موجود صلاحیتیں بیدار ہوں گی، اور جس کی مدد سے وہ حقیقی زندگی میں درپیش حالات کا بآسانی سامنا کریں اور انہیں حل کر سکیں گے۔ تو دیکھیے اب اور جو باتیں ہیں کہ نصاب تعلیم کیسا ہو، جامع نصاب کسے کہتے ہیں، اور اس کا ہندوستانی جو تعلیمی نظام ہے اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے ان ریفارمز کو لے کر۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ جامع تعلیمی نصاب کیسا ہونا چاہیے، ایک کریکولم کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کے اسکرین پر دیکھیں تو طلباء کی معذوریوں سے قطع نظر ہر طالب علم کی ضرورتوں سے ہم آہنگ نصاب تعلیم کی پیروی کی جائے اور جامع نصاب تعلیم کو ترجیح دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ تعمیری تعلیم نصاب کا ایک حصہ ہے اور مختلف چیلنجوں سے کھیلنے کے لیے طلباء کو مواقع فراہم کریں اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کریں، انہیں حصہ لینے کی ترغیب دیں، ان تمام کھیلوں میں انفرادی خول سے انہیں باہر نکالیں اور دیگر افراد سے انہیں ملنے جلنے اور ان کے ساتھ گھلنے ملنے کا شوق دلائیں، جس کے نتیجے میں تعلیم کے مزید آگے بڑھنے کے موقع میسر آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو بات کی جاتی ہے جامع نصاب میں، ایک بہت ہی اہم چیز یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ عمارتوں کو مضبوط بنایا جائے اور ان کے اندر طلباء کے لیے کشادہ کمرے جماعت ہوں، جہاں پر طلباء ایک ساتھ مل بیٹھیں، ان کے اندر کام کو لے کر تحقیق کا جذبہ ہو، ان کے اندر جستجو پروان چڑھے اور عقلی بنیادوں پر وہ استدلال ان کے اندر فروغ پائے اور مختلف تصورات، زبان، علم و دانش کے فہم ان کے اندر فروغ پائیں، یہ کہتا ہے جامع نصاب کے تحت NCF 2005۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ درسیات کا جو خاکہ ہے اس کا مطلب سلیبس کو لے کر کیا کیا چیزوں میں اصلاحات کی بات کرتا ہے، اسکولی مراحل کو لے کر NCF کیا کیا اصلاحات اور جائزے کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں پر یہ بہت ہی اہم ہے، دیکھیں ٹیٹ میں یہاں سے سوال پوچھے جانے کے زیادہ امکانات ہیں۔ آپ غور کریں کہ زبان کو لے کر سے لسانی فارمولے کی یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ 3 لینگویج جو فارمولہ ہے اس کی پیروی کی جائے گی اور اسی کے ترسیل کے لیے گھریلو زبان کا زیادہ استعمال کیا جائے گا۔ تو اب جو پہلی زبان ہوگی لازمی طور پر وہ مادری زبان یا علاقائی زبان میں تعلیم دی جائے گی، اور جو دوسری زبان ہوگی سیکنڈ لینگویج جو ہوگی، جن صوبوں میں ہندی نہیں بولی جاتی ہے وہاں دوسری زبان کے طور پر کسی بھارتی زبان یا انگریزی زبان کی تعلیم دی جائے، اور جہاں ہندی زبان نہ بولی جاتی ہو وہاں ہندی یا انگریزی زبان کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو تیسری زبان کے طور پہ یاد رکھیں، تھرڈ لینگویج کے طور پہ یہاں پر کسی بھی بھارتی یا انگریزی زبان کی تعلیم دی جائے گی، جہاں ہندی نہ بولی جاتی ہو وہاں انگریزی یا کسی اور قسم کی زبان کو تعلیم دی جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ ملٹی لنگول سوسائٹی بنائی جائے گی۔ اور اگر ہم ریاضی یا میتھس کی بات کریں تو یہاں سے سوال پوچھے جانے کے بھی امکانات ہے ٹیٹ میں کہ ریاضی کے ہر طالب علم کی ضرورت ہے کہ وہ اسے سیکھے۔ جی ہاں، طریقہ تدریس ہو اور تعلیم کا ماحول طلباء کے مواقف اور حوصلہ افزا ہونا چاہیے تاکہ بنیادی مہارتوں سے گزر کر وہ آگے بڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو اور اپنے طریقہ تدریس میں ریاضی کے مختلف و متنوع نمونوں کو شامل کیا جائے۔ تدریس کے اس انداز میں مسائل کے حل اور فعال تعلیم کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔ تو جی ہاں، یہاں پہ لاجیکل تھنکنگ کی بات کرتا ہے NCF 2005 اور میتھمیٹائزیشن کی بات کرتا ہے، یعنی طلباء میں لاجیکل تھنکنگ ریاضی کے ذریعے فروغ ہو اور وہ اپنے ماحول میں موجود مسائل کا استدلال کے ساتھ ریزننگ کے ساتھ حل کرنے کی
طرف دلچسپی ان کے اندر پیدا ہو، ایسے ماحول کے درمیان میں ریاضی کی تعلیم و تدریس کی جائے، یہ کہتا ہے این سی ایف۔ تو اگر ہم آگے بڑھیں تو ایک اور چیز کی بات کرتا ہے این سی ایف کے آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر کے ذریعے سے اسکولوں میں تعلیم کا مقصد پہلے سے طے شدہ اصول کو حاصل کرنا ہو۔ جی ہاں، اور طلباء کو محض صارفین بنانے کے بجائے ان کے اندر علم کے ماخذوں تک پہنچنے، یعنی انہیں انالائسس کرنے کے ان کے اندر کیپیسٹی پیدا ہو، ڈسکوری کی کیپیسٹی پیدا ہو، اور نصاب تعلیم کی تنقید کے لچکدار نمونوں کو یہاں پر ان کو روشناس کروایا جائے، تو وہ اس کے ذریعے سے آپ کو مزید آگے لے کر جائیں گے۔ اور سائنس کی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیے، سائنسی مضامین کو ماحول سے جوڑ کر تجربات کے ذریعے پیش کرنا جو بچوں میں تجسس، دلچسپی اور رجحانات پیدا کرے، ایسی طریقہ تدریس کی جائے جس کے ذریعے سے طلباء میں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ پروان چڑھے گا، اور وہ ایک سائنس کو ایک معاشرتی مہم بارور کریں گے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشرے کی سطح پر جو مسائل ہیں ان کے مشکلات کو سمجھ کر انہیں حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تجسس، جمالیاتی حس اور ان کی ٹیکنالوجی کے میدان میں جو تخلیقی صلاحیتیں ان کو ہم آہنگی اور باہمی تعاون کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے، ماحول کا تحفظ کریں گے، سائنسی مزاج اور تنقیدی ذہن بیداری یعنی انالائٹیکل تھنکنگ اور کرٹیکل تھنکنگ ان کے اندر پیدا ہوگی۔ جی ہاں، تو یہ تو تھا سائنسی علوم کے تعلق سے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ معاشرتی علوم یا سوشل سائنسز کو لے کر این سی ایف نے کیا وضع کیے ہیں اصول و ضوابط، آپ کے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ تو معاشرتی علوم کو لے کر یہ کہتا ہے کہ اسکولوں میں طلباء کو معاشرتی سائنس یا سوشل سائنس کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مستقبل میں اپنے لیے مناسب اور موزوں شعبوں اور میدان عمل کو منتخب کر سکیں۔ جی ہاں، اپنے لیے کوئی ایک فیلڈ کا انتخاب کر سکیں، تو انہیں جب متفرق شعبوں کی معلومات جب حاصل ہوں گی تو ان کے مستقبل کی وہ خود معماری کریں گے، اور ان کے اندر تخلیقی سوچ پیدا ہوگی، اور چنندہ شعبوں کی معلومات حاصل کرنے کے مختلف طریقے سے جب طلباء آگاہ ہوں گے تو اپنے علم و عمل کے نئے افق تک پہنچنے میں، اپنی بصیرت پیدا کرنے میں ان کا تعاون کرنا چاہیے، یہ کہتا ہے این سی ایف 2005۔ تو آئیے فنون لطیفہ یا آرٹ ایجوکیشن کے لیے کیا کہتا ہے این سی ایف۔ اسکولوں میں آرٹ ایجوکیشن یا فنون لطیفہ کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کی شخصیت کا ارتقاء، ان کی ذہنی نشو و نما ہو سکے، اور نیز ان کے اندر تہذیبی و ثقافتی ورثوں اور معاشرے کے دوسرے افراد کے کاموں اور ان کی خدمات کے تئیں احترام پیدا ہو۔ تو اور اس کے تحت فوک ڈانس ہے، پپیٹری ہے، تھیٹر ہے یا کلے آرٹ وغیرہ بھی اس کے تحت تعلیم دی جانی چاہیے، یہ کہتا ہے این سی ایف۔ اور ساتھ ہی ساتھ صحت اور جسمانی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو ایک اہم جزء کے طور پر دیکھتا ہے این سی ایف صحت اور جسمانی تعلیم کو کہ طلباء کے اندر صحت اور بیماری، حادثات، جسمانی نشو و نما کا احساس اور فکر پیدا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اسکول، گھر اور معاشرے میں نفسیاتی معاشرتی مشکلات پر قابو پانے کی ان کے اندر صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جانا چاہیے صحت اور جسمانی تعلیم کے ذریعے سے، تاکہ وہ دیگر سرگرمیوں کی مدد سے ان کے اندر موجود سماجی و اخلاقی قدروں کو جانیں گے اور اب اپنے رویوں سے ایک ذمہ دار شہری کے روپ میں سامنے آئیں گے۔ تو یہاں تک تو بات کی جاتی ہے دیگر سبجیکٹ کی۔ تو اب آئیے بات کرتے ہیں کہ امن کی تعلیم کے تعلق سے بھی این سی ایف کچھ کہتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں آپ کے اسکرین پر۔ تو دیکھیے، امن کی تعلیم دراصل تعلیم کے نتیجے میں جن صفات سے آراستگی پیش نظر ہے ان میں صبر و تحمل، خلوص، باہمی تعاون کا جذبہ، تجسس اور تفتیش کی راہ جو سے جوابات تک پہنچنے کی صلاحیت، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر امن پسند انسان کو جلوہ گر ہونے کی
طرف راغب کیا جانا چاہیے، یہ کہتا ہے امن کی تعلیم کے تحت NCF۔ اور یہاں پر دیکھیے کام اور تعلیم کی اگر بات کی جائے، ورک اینڈ ایجوکیشن کی، تو کام مختلف پیشوں کے تعلق سے طلبہ میں ایک جذبہ پیدا کیا جائے اور دستکاری، مختلف ہنر وغیرہ کی تعلیم دی جائے تاکہ طلبہ میں تعمیری خدمات اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیں اور وہ ان کام کے تئیں اپنے اندر مثبت رویوں کو پروان چڑھا سکیں اور مہارتیں پیدا کر سکیں۔ تو آئیے آگے بات کرتے ہیں کہ اسکول اور درسگاہوں کا ماحول کیسا ہو۔ جی ہاں، تو جیسے کہ ہم نے شروعات میں بات کی تھی کہ اسکول کا ماحول خوشگوار ماحول ہو، سازگار ماحول ہو، پرلطف ماحول ہو، اچھی عمارت ہو، اچھی بلڈنگ ہو، روشنی کا مناسب انتظام ہو، طلبہ اور اساتذہ کا جو ریشیو ہے، تناسب ہے، اس کا خصوصی خیال رکھنے کی بات کرتا ہے NCF 2005۔ اور اسکولوں میں طلبہ کے ساتھ مساوات، انصاف اور احترام کا معاملہ ہو، اس کی پوری یقین دہانی کرانے کی بات کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی تعصب سے بلند ہو کر کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی پارشالٹی نہ ہو اسکولوں میں، اس کے تعلق سے شعور بیدار کریں اور اس کا بالعموم اس کا معقول انتظام کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور آخر میں بات کرتا ہے کہ جو ریفارمز کی بات کرتا ہے، سسٹمک ریفارمز یا منظم اصلاحات کیا ہوں، تو اس تعلیمی خاکے کے تحت نظام تعلیم میں ایسی اصلاحات مقصود ہیں جن کی بنیاد پر نظام تعلیم کو طلبہ مرکزی، آسان اور لچکدار بنایا جا سکے، جن میں اساتذہ کا کردار سہولت بخش فرد کا ہو اور درس و تدریس یا نصاب کے تعلیمی عمل میں معاون اور حوصلہ افزا ہو، طلبہ کی فعال شراکت داری کو یقینی بنایا جائے، متعدد الفنون صلاحیتوں کی پرورش پیش نظر ہو اور تعلیمی نظام میں گوناگو اور مسلسل جائزہ ممکن ہو سکے۔ جی ہاں، جی ہاں، یہاں پر منظم اصلاحات یا سسٹمک چینجز کی اگر ہم بات کریں تو اساتذہ اور صدر معلمین کے اوپر بھی ایک زائد ذمہ داری یہاں پر یہ آتی ہے کہ جو چینجز کی بات کرتا ہے یہاں پر NCF 2005، اس کو روب عمل لانے کے لیے ایک اہم پلر کے طور پر صدر معلمین اور اساتذہ کا یہاں پر کردار ہوگا۔ اور یہاں پر بچوں کو ان کا سٹریس اور دباؤ کم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے، یہ کہتا ہے NCF 2005۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ایک اور اہم چیز کی یہاں پر، یعنی یہاں تک تو یہ تمام چیزیں ہم نے گفتگو کی تھیں، اب آئیے بات کرتے ہیں کہ RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ جو 2009 کا ہے، اس میں کیا باتیں کی جاتی ہیں۔ تو جی ہاں، سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں تو یہ 86ویں ترمیم کے تحت، 86 امینڈمنٹ کے تحت سن 2000 میں بچوں کے لیے لازمی تعلیم ان کا بنیادی حق کہا گیا ہے، فنڈامنٹل رائٹ کہی گئی ہے 6 to 14 ایئرس کے طلبہ کے لیے۔ تو یہ کس آرٹیکل کے تحت ہمیں یہ پروویژن ملتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے یہ آرٹیکل 21A کے تحت یہاں پر فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دیا جانا چاہیے، مفت اور لازمی تعلیم دیا جانا چاہیے 6 سے 14 سال کے بچوں کو۔ جی ہاں، اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کس وقت اس کو روب عمل لایا گیا، تو دیکھیے کہ یہ جو ایکٹ ہے دراصل یہ 20 جولائی کو راجیہ سبھا میں پیش کیا گیا اور 4 اگست کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا، اور اسی طرح صدر جمہوریہ کے پاس اس کو 26 اگست 2009 کو پیش کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی منظوری کے بعد 27 اگست 2009 کو ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے یہ ہم تک لاگو ہوا، اور پورے ہندوستان میں اس RTE ایکٹ کے تحت اس کے اغراض و مقاصد اگر ہم دیکھیں تو ایک مکمل فل ٹائم ایلیمنٹری ایجوکیشن بچوں کو دیا جانا چاہیے فارمل اسکولوں کے ذریعے سے۔ اور جی ہاں، اور یہ ذمہ داری اپنے آپ پر لاگو کرتی ہیں حکومتیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے جو کلیدی نکات ہوں گے کہ یہاں پر بات کی جاتی ہے مکمل
فل ٹائم فارمل اسکول کی، یعنی اب یہاں سے کوئی بھی نان فارمل ایجوکیشن نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈراپ ان سینٹرز ہوں گے اور نہ ہی کوئی این جی او سینٹرز ہوں گے۔ اگر کوئی ہوں گے تو صرف اور صرف اسکول ہی ہوں گے، کیونکہ بچوں کے لیے صحیح جگہ اسکول ہی ہے۔ جی ہاں، اگر ہم آگے بڑھیں اور بات کریں تو رائٹ ٹو ایلیمنٹری ایجوکیشن میں جو ضمانت دی گئی ہے جماعت اول سے جماعت ہشتم تک، یعنی 1st to 8th کلاس کے بچوں کے لیے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن یہاں پر دینے کی بات کرتا ہے RTE۔ تو آئیے اگر ہم بات کریں تو کیا اہم چیزیں اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو ڈیٹینٹ نہیں کیا جانا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے، کسی بھی طالب علم کو فیل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کسی کو اسکول سے نکالا جانا چاہیے، بورڈ ایگزامس نہ لیے جائیں اپ ٹو 8 تک، اور CCE کے طریقہ کار پر ہی بات کو فالو کیا جانا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم بات کرتا ہے RTE ایکٹ کے ایج کے اپروپریٹ کلاسز میں بچوں کو داخلہ دیا جانا چاہیے۔ جی ہاں، اگر کسی بچے کی عمر، جی ہاں، ایک جو اہم سنگ میل ہے کہ کوئی بچہ 7 سال کے اندر اسکول میں آتا ہے تو اسے اس کی عمر کے حساب سے جماعت سوم میں لیا جانا چاہیے اور کچھ وقت اس کو جو پچھلی جماعتوں کی استعدادیں ہیں اس پر کام کرتے ہوئے اسے آگے بڑھانا چاہیے، یعنی ایج اپروپریٹ کلاس میں اسے ڈالا جانا چاہیے۔ تو آئیے کچھ اور اہم چیزوں پر ہم یہاں پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ جو دوسری ایک اہم چیز یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ ایڈمیشن کے لیے کوئی اسکریننگ ٹیسٹ نہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی انٹرویو لیا جائے گا بچوں کے لیے، بلکہ ان کو ان کی عمر کے حساب سے جیسے کہ ایڈمیشن یا داخلہ دیا جائے گا، اور بچوں کو اگر ان کے پاس کوئی پروف آف برتھ نہ بھی ہو تب بھی ان کو ایڈمیشن دیا جانا چاہیے، اور تمام سال میں کبھی بھی سال کے کسی بھی حصے میں بچہ اگر پڑھنا چاہے تو اسے ایڈمیشن دیا جانا چاہیے۔ ڈاکومنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بچہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول کو جانا چاہتا ہو تو اسے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ فوری ایشو کیا جانا چاہیے، اس کی ضمانت دیتا ہے RTE۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہیڈ ماسٹرز کو TC ایشو کرنے کے پاورز دیتا ہے RTE۔ اگر ہم دیکھیں تو اسکول میں جو پہلی بار جو لاس کی بات یہاں پر کرتا ہے کہ پہلے اگر دیکھا جائے تو اسکولس نہیں تھے، یا تھے تو اوور کراؤڈڈ تھے، بہت زیادہ بچے ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر اسٹاف کی کمی تھی اور انفراسٹرکچر یا رومز کی کمی تھی، کوئی پلے گراؤنڈ یا کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن RTE اس کی ضمانت دیتا ہے کہ بچوں کے قریب ہی میں اسکول ہو 3 کلومیٹر کے اندر، اور پیپل ٹیچر ریشیو 30، یعنی 30 بچوں کے لیے ایک ٹیچر پرائمری میں ہوگا، 35 بچوں کے لیے ایک ٹیچر ہوگا اپر پرائمری میں، اور اسی طرح سے اچھی بلڈنگ ہو جہاں پہ ریمپ ہو، کچن ہو، ٹوائلٹس ہو، اور سیف ماحول کے ساتھ پلے گراؤنڈ اور ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ پہلے سرکاری اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں انٹرینڈ ٹیچرز کو بھی لیا جاتا تھا، لیکن اب RTE کے بعد صرف اور صرف ٹرینڈ ٹیچر کو کوالیفیکیشن فکس کی گئی ہے، انہی کو لیا جانا چاہیے ایز پر NCTE نارم۔ تو ٹیچرز کے ڈیوٹیز کی بھی یہاں پر بات کی گئی ہے RTE 2009 میں، کہ پہلی بار اب اس کے سیکشن 24 میں ٹیچرز کے یا اساتذہ اکرام کے فرائض کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم چیز یہاں پر RTE بات کرتا ہے کہ جو ورکنگ ڈیز ہوں گے، سالانہ کام کے ایام ہوں گے، پرائمری لیول تک 200 دن ہوں گے، 6 to 8 تک کے لیے 220 دن ہوں گے۔ اسی طرح سے جو تدریسی گھنٹے سالانہ طے کیے گئے ہیں، پرائمری لیول میں 800 گھنٹے ہے، اور 6 to 8 کے لیے یا ہائر سیکشن میں
1000 گھنٹے طے کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کے لیے ہفتے میں 45 کام کے گھنٹے ہوں گے، یعنی 7.5 آورس پر ڈے ہوں گے. اور اسی طرح منیمم جو ڈیز کی اگر ہم الگ سے بات کریں تو کلاسز 1 to 5 کے لیے یہاں پہ خاص طور پر انسٹرکشنل آور پر ڈے میں 4 گھنٹے ریگولر کلاسز کے ہوں. باقی کے جو گھنٹے ہوں گے ان میں طلباء سے انٹریکشن ہو، پیرنٹس سے ملاقاتیں ہوں، اور ساتھ میں CC پر کام کرتے ہوئے اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے ساتھ کام کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح یہاں پر جو منیمم اسپیسیفائڈ ڈیز یہاں پر بات کی گئی ہیں، all school will need to work longer hours, no shift schools, no non-formal education, no excuses for not teaching. جی ہاں، اور ایک اہم چیز یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ اب کوئی بھی بچے کو آپ جسمانی سزا نہیں دے سکتے ہیں. کارپورل پنشمنٹ اب ختم ہو گیا ہے، اور کسی بھی بچے کو ذہنی طور پر کوئی ہراسمنٹ نہیں کر سکتا ہے. یعنی اب کسی بچے کو آپ مطلب پہلے مارا جاتا تھا بچوں کو، لیکن اب مارنا بالکل منع ہے. جی ہاں، اور اگر ہم بات کریں تو پہلے جو بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیا جاتا تھا جو اکنامکلی ویکر سیکشن سے آتے تھے. اب جو اکنامکلی ویکر سیکشن کے بچے ہیں، پسماندہ طبقات کے بچوں کو 25% بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ایڈمیشن دیا جانا چاہیے. اس کی ضمانت دیتا ہے RTE. جی ہاں، اب دیکھیے اگر اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کو بھی فارم کیا جانا چاہیے. اس کو یعنی 75% ممبرس پیرنٹس ہوں، جن میں سے 50% مائیں اگر ہو تو بہت بہتر ہے. تو اب آئیے جو 10 اہم چیزیں ہیں جس کی ضمانت RTE دیتا ہے کہ اسکول کو تعلیم کو مفت کیا جانا چاہیے، کمپلسری کیا جانا چاہیے، کریکولم کو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز پر تدوین کیا جانا چاہیے، بچوں کو کوالٹی ٹیچرز فراہم ہوں، اور اسکول کے لیے کچھ اصول وضع ہوں. ساتھ ہی ساتھ سوشل ریفارم یا سماجی اصلاحات کے تحت آگے بڑھیں اور بچوں کے حقوق کی حفاظت کریں. سادہ پروسیجر ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاورز ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے ہاتھ میں دیں، اور ایگزامز کا جو مسئلہ ہے وہ کم کریں. تو یہ جو NCF اور NCF 2005 اور RTE 2009 پر آج کا سیشن ٹیٹ کے امیدواروں کے لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ تمام معلومات کا احاطہ کرتے ہوئے آپ تک پیش کیا گیا. امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور یہ بہت ہی اہم سیشن ہے. اس ویڈیو کو دوبارہ سے بارہ دیکھیں، چونکہ یہاں سے ہمیشہ سوالات پوچھے گئے ہیں. تو اس سیشن میں بس اتنا ہی. مجھے بھی اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے سیشن میں کچھ اور نئی معلومات کے ساتھ. تب تک اپنا خوب خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں TSAT پر پیش کیے جانے والے یہ ٹیٹ کے سیشنز.